وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب کے لیے یہ خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس مدرسے کی برکت سے ایک دینی اور ایمانی محفل میں شرکت کی سعادت میسر فرمائی. اللہ تعالی اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اس کے فیض کو عام اور تام فرمائے، اور مدرسے کے منتظمین، اساتذہ، طلبہ، معاونین، محبین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان دینی محفلوں اور پروگراموں کے انعقاد کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ مفید باتیں سننے اور سنانے کا موقع مل جائے. اور مثل مشہور ہے کہ کان پڑی بات کام آتی ہے. کبھی انسان کے کان میں کوئی بات پڑ جاتی ہے، ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، تو کوئی موقع اس کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جس پر اس کے ذہن و دماغ میں محفوظ اسی بات پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ان پروگراموں کا اور دینی محفلوں کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ آخرت کی فکر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، دنیا کی بے ثباتی کا احساس ہمارے دلوں کے اندر جاگ جائے، اور ہم آخرت کی کامیابی کا جذبہ لے کر اس دنیا میں زندگی گزارنے والے بنے. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مومن و مسلمان بنایا. ایک ایمان والے میں اور غیر ایمان والے میں بنیادی فرق یہی ہے کہ مومن کے ذہن و دماغ میں فکر آخرت ہوتی ہے، اور غیر ایمان والے کا ذہن و دماغ آخرت کی فکر سے خالی ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں بھی آخرت کی فکر نہ ہو اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو پھر بتائیے کہ ہم میں اور غیر ایمان والوں میں فرق کیا رہ جائے. آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کا اگر مطالعہ کریں گے یا علماء سے سنیں گے یا پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھیں گے یا حضرات علماء سے آپ کی سیرت کی تفصیلات سنیں گے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کوشش اور محنت اس بات پر کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دلوں میں آخرت کی فکر کو غالب کر دیا جائے اور بیدار کر دیا جائے. اس لیے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میرے ہر عمل کے سلسلے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا، مجھے جواب دینا پڑے گا، تو یہی احساس انسان کو بہت سی برائیوں سے اور گناہوں سے روک دیتا ہے. اور جب انسان کے دل میں کوئی احساس ہی نہ ہو، اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہی کا کوئی تصور ہی نہ ہو، تو پھر وہ منمانی زندگی اس دنیا کے اندر بسر کرتا ہے
بے خوف اور مطمئن ہو کر اس دنیا کے اندر جیتا ہے، کیونکہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اپنے اعمال کے سلسلے میں کسی کو جواب نہیں دینا پڑے۔ ہمیں اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھا لینا چاہیے کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جیسی زندگی ہماری گزر رہی ہے، صبح سے شام تک جو اعمال ہم کر رہے ہیں، ان سب کا پورا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، تو ہمارا سارا گچا چٹھا سامنے کر دیا جائے گا، سارا کا سارا ریکارڈ ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس وقت جھٹلانے کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی شکل نہیں ہوگی۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ واقعتاً دنیا میں ہم یہی کر کے آئے ہیں۔ اس وقت انسان کو اپنے کیے پر پچھتاوا، ندامت و شرمندگی ہوگی، لیکن اس شرمندگی اور ندامت کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ بھی انسان کے سامنے نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں آخرت کی کامیابی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اعمال کو انجام دینا چاہیے، کام کرنے چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیسی تربیت فرمائی تھی، ایک واقعے سے آپ کو اس کا اندازہ ہو۔ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہی تشریف لے آئے۔ تینوں حضرات دیر تک آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ جب مشورے سے فارغ ہوئے تو پیغمبر علیہ السلام کو آپ کے مکان تک چھوڑنے کے لیے آپ کے یہ دونوں جانثار حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما بھی ساتھ ساتھ چلنے رہے۔ راستے میں مسجد نبوی پڑتی تھی۔ یہ تینوں حضرات مسجد نبوی کے قریب سے گزرے تو بڑے عمدہ لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ نبی کریم علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور بڑی دلچسپی اور عقیدت کے ساتھ آیات قرآنیہ کی تلاوت کو سننے لگے۔ معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نوافل ادا کر رہے ہیں اور اسی میں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کو ان کی تلاوت بہت پسند آئی اور ارشاد فرمایا، من سرہ ان یقرأ القرآن غضا طریا کما انزل فلیقرأ بلہجۃ ابن مسعود۔ جو انسان اس بات کو پسند کرے کہ وہ قرآن کریم کو اسی تر و تازہ شکل میں تلاوت کرے جیسا کہ آج ہی وہ نازل ہو رہا ہو، تو اس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ پسندیدگی کا اظہار پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سل تعطا، ابن مسعود مانگو جو مانگتے ہو تمہیں عطا کیا جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کے بعد جو کچھ اپنے لیے مانگنا چاہتے مانگ سکتے تھے، بہتر سے بہتر مانگ سکتے تھے،
ایک بہت سنہرا موقع ان کو ملا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے پیشکش فرمائی تھی کہ آج جو تم مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا، اس لیے جو جی میں آئے وہ مانگو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو دعا فرمائی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دلوں میں کس چیز کی طلب ہوتی تھی، کیا تڑپ ہوتی تھی، اور کیا فکر ان کے ذہن و دماغ کے اندر رچی اور بسی ہوئی. ہم سے اور آپ سے اگر کوئی کہے کہ مانگو جو مانگنا ہے اور آج تمہاری ساری مرادیں پوری کی جائیں گی، ساری فریاد تمہاری پوری کی جائے گی، تو ہم اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہم اپنے لیے کیا مانگیں گے. دھن مانگیں گے، دولت مانگیں گے، زمین مانگیں گے، جائیداد مانگیں گے، کاروبار کی کامیابی مانگیں گے، عزت مانگیں گے، سرفرازی مانگیں گے. ان چیزوں کو مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں. اللہ سے انسان نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام چیزوں کے بجائے کسی اور چیز کو اس موقع کے اوپر طلب کرنا. دعا کی، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جناتك. تین چیزیں مانگی. اے اللہ، میں آج کے اس مبارک موقع پر آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ میرے دل میں ایمان کی ایسی شمع جلائیے گا جو کبھی بجھے نہ، کبھی میں ایمان سے پھر نہ سکوں. ایمانی تقاضے کے خلاف عمل میری زندگی کے اندر نہ آئے. میرا جینا بھی ایمان پر ہو، میرا مرنا بھی ایمان پر ہو. پہلی دعا تو یہ کہ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدْ. الہ العالمین، دوسری درخواست یہ ہے کہ مجھے ایسی خوشی اور مسرت عطا فرمائیے، ایسی کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائیے، دونوں جہاں میں ایسی خوشگوار زندگی عطا فرمائیے کہ جس کی خوشگواری پر کبھی فنا اور زوال کا دور نہ آئے. یہاں بھی میں عافیت و سکون کے ساتھ رہوں اور وہاں بھی عزت و سربلندی میرا مقدر بنے. اور تیسری دعا فرمائی، وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جناتک. اے اللہ، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد آخرت میں مجھے اپنے حبیب اور ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائیے گا، آپ کی مرافقت اور معیت عطا فرمائیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے ان دعائیہ جملوں کو ہر مسلمان کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ حقیقی سرمایہ اور اصل پونجی یہی ہے کہ ایمان ہمارے رگ و ریشے کے اندر سرایت کرنے والا بن جائے اور ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے میں ہمیں چین ملے، ہمیں سکون ملے، ہمیں اطمینان نصیب ہو، اور آخرت میں اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا فرمائے اور دونوں جہاں میں خوشگوار زندگی گزارنے کا موقع باری تعالی میسر فرمائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا کے ذریعے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے کیا تربیت کی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی.
ان کے ذہن و دماغ کے اوپر آخرت کی کامیابی کی فکر حاوی اور غالب رہا کرتی۔ اسی فکر کو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بھی اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور یہ جو دینی پروگرام ہوتے ہیں، مدرسوں کے جلسے ہوا کرتے ہیں، ان کا بھی ایک اہم مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھولے ہوئے سبق کو یاد دلایا جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں نصیحتیں کی جائیں، اور اللہ کے بندوں کو اس راستے پر چلنے کا پابند بنایا جائے جس پر چل کر ان کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دعائیں فرمایا کرتے تھے، ان دعاؤں میں ایک طرف جہاں اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہوتی تھی، درخواست ہوتی تھی، وہی دوسری طرف مسلمانوں کے لیے اور دنیا میں زندگی گزارنے والے انسانوں کے لیے ایک پیغام ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دعا نبی کریم علیہ السلام بہت کثرت سے مانگتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس دعا میں اللہ کی بارگاہ میں گزارش و درخواست بھی ہے اور ہمارے لیے سبق بھی ہے، درس بھی ہے، عبرت بھی ہے۔ کیا ہے دعا؟ اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ 5 چیزوں کی دعا پیغمبر علیہ السلام مانگا کرتے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ دعا فرماتے تھے کہ الہ العالمین مجھے صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما۔ اس میں اگر ایک طرف اللہ سے صحت کو مانگا جا رہا ہے تو دوسری طرف اللہ کے بندوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو صحت و تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو۔ کیونکہ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب تک انسان صحیح و تندرست ہوتا ہے اس وقت تک اس کو صحت و تندرستی کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اور جب بیماریاں اس کے جسم کو گھیر لیتی ہیں تب وہ اپنے صحت کے زمانے کو یاد کرتا ہے، تندرستی کے زمانے کو یاد کرتا ہے۔ جس زمانے میں اللہ نے تندرستی دے رکھی ہے، صحت عطا کر رکھی ہے، اس زمانے میں جب اس نعمت کی قدر کی جائے گی تو اللہ آگے تک تندرستی اور صحت کو تمہارے ساتھ شامل رکھے گا، کیونکہ اللہ کا ضابطہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کا یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ اگر میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو میں مزید نعمتیں دوں گا، اور اگر ناقدری اور ناشکری کرو گے تو میری گرفت اور میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ میں جب کسی کو آزمائش و امتحان میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت میرے فیصلے کے اندر تبدیلی لانے پر قادر نہیں۔ صحت و تندرستی اللہ رب العزت والجلال کی ایسی عظیم الشان نعمت ہے جس کا کوئی بدل اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ تندرستی کے زمانے کی قدر کی جائے، صحت کے زمانے کی قدر کی جائے، اور صحت کے زمانے کی قدردانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زمانے تندرستی میں اللہ کی مرضیات پر چلنے والے ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہوں، نماز باجماعت کا اہتمام کرنے والے ہوں، اور اللہ نے جو جسمانی قوت عطا فرمائی ہے اس کو اللہ کے رضا کے کاموں میں صرف کرنے والے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم
تندرستی جیسی بیش قیمت نعمت کی قدردانی میں کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے خاص طور پر نوجوانوں کا جو طبقہ ہے، جس کو اللہ نے تندرستی کی بیش قیمت نعمت سے نوازا ہے، وہ بڑی تعداد میں دین سے بالکل بیزار ہو کر اور غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ ان کو دینی معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں، دینی تقاضوں پر عمل کرنے میں کوئی رغبت نہیں، لاوبالی پن میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، غفلت میں ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ مسجدوں میں اگر نوجوانوں کو تلاش کیا جائے تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے، اور چوپالوں میں، کھیل کے میدانوں میں، ادھر ادھر گلیاروں میں بھیڑ کی بھیڑ، جھنڈ کا جھنڈ نوجوانوں کا دکھائی دے گا۔ یہی نوجوان جو صبح سے شام تک مختلف جگہوں میں دکھائی دیتے ہیں، 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ کتنی بڑی تعداد ہمارے بھائیوں کی ایسی ہوگی کہ جن کی زندگی کے مہینوں گزر گئے ہوں گے اور ان کو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق میسر نہیں ہوگی۔ آپ سروے کر لیجئے، گاؤں کا جائزہ لے لیجئے، 50% سے زیادہ لوگ اگر ایسے نہ مل جائیں تو بتائیے۔ چند خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو خاص طور پر نماز فجر میں مسجد کی رونق بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان میں بھی اگر تناسب نکالا جائے تو اکثریت عمر رسیدہ افراد کی ہوتی ہے۔ جو نوجوان طبقہ ہے اس کو تو نیند اتنی عزیز اور پیاری ہے کہ فرض نمازیں جائے بھاڑ میں، مجھے تو اپنی نیند پوری کرنی۔ رات میں دیر تک وہ موبائل میں لگا رہے گا، دوستوں کے ساتھ مٹر گشتیاں کرتا رہے گا، الٹی سیدھی گپ بازیوں میں اور تبصرے بازیوں میں لگا رہے گا، 12، 1، 2 بجے جا کر وہ بستر پر لیٹے گا، پھر اس کی صبح 8 بجے ہوگی، 9 بجے ہوگی، 10 بجے ہوگی، جب سورج اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہو چکا ہوگا اور اللہ کی جانب سے روزی کی تقسیم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، تب یہ جا کر بستر چھوڑے گا اور پھر پورا دن اس کا اسی غفلت میں گزر جائے گا۔ یہ صحت کا اور تندرستی کا زمانہ اگر اس طرح اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کی نظر ہوگا تو میرے بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے، جو اللہ تندرستی اور صحت عطا کرنے والے ہیں، وہ تندرستی اور صحت سے انسان کو محروم بھی کر سکتے ہیں۔ لاکھ کوشش کر لے انسان، اللہ کی مرضی کے بغیر دوبارہ پھر وہ چیز اس کے پاس لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ دوا میں بھی اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ۔ آپ نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے سلسلے میں اکثر و بیشتر لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، دھوکے میں پڑے ہیں، یعنی ان دونوں نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک نعمت صحت کی ہے اور دوسری نعمت خالی وقت کی ہے۔ خالی وقت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ انسان کی زندگی کا جو وقت نکل گیا پھر وہ کچھ بھی خرچ کرنے کے بعد واپس نہیں آ سکتا۔ نکلا ہوا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، گزرا ہوا زمانہ پھر ہاتھ نہیں آتا۔ ہم اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کا کس طرح خون کرتے ہیں اور کس طرح زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع کرتے ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں زمانہ صحت کی بھی قدر کرنی چاہیے اور وقت جیسی قیمتی نعمت و دولت کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو ہماری صحت کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ یہ جو جسم ہے یہ ہمارا نہیں، اللہ کا ہے۔
اللہ پاک نے تو ہمیں عاریت کے طور پر، امانت کے طور پر یہ جسم عطا فرمایا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کی حفاظت نہیں کریں گے تو اسی طرح گنہگار ہوں گے جیسے فرض نماز چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوتے ہیں۔ اگر ہم کوئی ایسی چیز استعمال کریں گے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہے، تو ہم شرعی اعتبار سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیونکہ جسم کی اور صحت کی حتی الامکان حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ جب افسوس کی بات ہے کہ انسان کو اس فریضے کی ادائیگی کا بھی احساس نہیں رہا، اپنے ذوق، اپنے شوق اور اپنی عادت کو پورا کرنے کے پیچھے انسان ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم اور صحت کی حفاظت کی فکر بھی نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب کے دھتی بنے ہوئے، ان کو سکون نہیں ملتا اس وقت تک جب تک کہ وہ شراب نہیں پی لیتے، ان سے کام نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ وہ شراب نہیں پی لیتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مختلف طرح کے نشے کے عادی بنے ہوئے، اب تو طرح طرح کے نشے چل پڑے، کوئی سگریٹ سے نشہ لے رہا ہے، کوئی پتے دونوں ہتھیلیوں میں پیس کر اس سے نشہ کر رہا ہے، کوئی انجیکشن کے ذریعے نشہ کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پڑیا لینے کے عادی ہیں، بس زبان کے نیچے پڑیا دبائی اور بس مست ہو گئے، اسی میں مزہ آ رہا ہے ان کو، اسی میں لطف آ رہا۔ اور گٹکا، جس کی جیب میں دیکھو گٹکے کے 2-4 پیکٹ ملی جائیں، فیشن بنا ہوا ہے گٹکے، حالانکہ گٹکے کے پیکٹ پر بچھو بنا رہتا ہے اور موٹے موٹے الفاظ میں لکھا رہتا ہے کہ اس کا استعمال کینسر کا باعث بنتا ہے، مہلک بیماری کے اندر انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن میاں کون پڑھتا ہے اور کون اس پر عمل کرتا ہے؟ ہمیں تو اپنی عادت اور اپنا شوق پیارا ہے، جب مرنا ہوگا مر جائیں گے، کینسر سے مرے یا کسی اور سے مرے، جانا تو ہے۔